We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے رات کے آسمان کو غور سے دیکھا ہے؟ وہ چمکتے ہوئے بے شمار ستارے، وہ پراسرار خلا، وہ خاموش کائنات۔ کبھی دل نے پوچھا کہ اس وسیع آسمان میں میرا مقام کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ میری حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک میری حیثیت آخر کتنی ہے؟ یہ سوال انسان کے دل میں ہمیشہ گونجتا رہتا ہے، مگر اکثر ہم اسے دبائے رکھتے ہیں۔ ہم دنیا کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، شہرت، دولت، نام و مقام کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر کبھی نہیں سوچتے کہ خالق کائنات کی نظر میں ہمارا مقام کس بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی انسان کی حیثیت اس کے لباس، چہرے یا دولت سے نہیں، بلکہ اس کے دل سے ہے۔ ایک حدیث نبوی کے مفہوم کے مطابق اللہ تمہارے چہروں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ جملہ اگر دل میں اتر جائے تو انسان کا پورا وجود بدل سکتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ انسان سب سے عزیز ہے جو اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے، جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، جو کسی کو دکھ نہ دے چاہے خود دکھ میں ہو۔ مگر اس مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنے اندر جھانکنا ہوتا ہے۔ اپنے وجود میں چھپی وہ نشانیاں پہچانتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ وہ واقعی اللہ کے قریب ہے یا نہیں۔ پہلی نشانی ہے دل کا سکون۔ اگر کبھی تمہارا دل دنیا کے شور میں بھی پرسکون محسوس کرے، اگر تمہیں عبادت میں، قرآن سننے میں، دعا مانگنے میں ایک عجیب سا قرار ملے، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا خاص انعام ہے، کیونکہ دلوں کا اطمینان دنیا کی دولت سے نہیں، صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ دوسری نشانی ہے گناہ پر شرمندگی۔ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور تمہارا دل بے چین ہو جائے، تمہارے اندر سے آواز آئے کہ یہ غلط ہوا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے تمہارے دل کو زندہ رکھا ہے۔ مردہ دل وہ ہوتا ہے جو گناہ کر کے بھی سکون سے سو جائے۔ زندہ دل وہ ہے جو ہر وقت اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ تیسری نشانی ہے خفیہ نیکی۔ اگر تم کسی کی مدد کرو، کسی یتیم کا سر سہلاؤ، کسی بھوکے کو کھانا دو اور کسی کو خبر بھی نہ ہونے دو کہ یہ تم نے کیا ہے، تم یقین جانو کہ یہ نیکی زمین پر نہیں آسمان پر لکھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ چوتھی نشانی ہے صبر کی طاقت۔ جب زندگی تمہیں آزمائش میں ڈال دے، جب ہر در بند لگے، جب آنکھوں میں آنسو ہوں مگر زبان پر شکایت نہ ہو، تو جان لو کہ تم اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو رہے ہو، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پانچویں نشانی ہے دوسروں کی بھلائی چاہنا۔ اگر تمہارے دل میں حسد نہیں بلکہ تم دوسروں کے لیے خیر کی دعا کرتے ہو، ان کی کامیابی پر خوش ہوتے ہو، تو یہ دل اللہ کے نور سے منور ہے، کیونکہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ چھٹی نشانی ہے توبہ کا جذبہ۔ کبھی رات کے کسی پہر تمہارا دل بے چین ہو جائے، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تم اپنے رب کے حضور گناہوں کا اقرار کرو، تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، وہ تمہیں گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوشی اسے ہوتی ہے جتنی ایک گمشدہ مسافر کو اپنی اونٹنی واپس ملنے پر ہوتی ہے۔ ساتویں نشانی ہے شکر گزاری۔ اگر تمہارا دل ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ شکر گزار دل وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا میں راضی ہو۔ یہ 7 نشانیاں دراصل انسان کے باطن کا آئینہ ہیں۔
اگر تمہیں اپنے وجود میں ان میں سے کوئی ایک بھی جھلک نظر آئے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں نہیں بھولا، تم اس کے قریب ہو، چاہے تمہیں خود احساس نہ ہو۔ مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کبھی سوچو اگر تمہارے اندر یہ نشانیاں نہیں ہیں، اگر تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، اگر عبادت میں لطف نہیں آ رہا، دعا میں آنسو نہیں آتے، دل گناہ پر نہیں کانپتا، تو سمجھ لو کہ یہ فاصلہ تم نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تو ہمیشہ قریب ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ میں اپنے بندے کے قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ تو پھر سوال یہ نہیں کہ اللہ کہاں ہے، سوال یہ ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ زندگی کی دوڑ میں ہم سب کچھ پانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سب سے قیمتی چیز اللہ کا قرب ہم کھو دیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تمہاری حیثیت تمہارے اعمال، نیت اور دل کی پاکیزگی سے طے ہوتی ہے۔ اگر تم چاہو تو آج سے بدل سکتے ہو۔ ایک سجدہ، ایک آنسو، ایک سچی توبہ تمہیں وہاں لے جا سکتی ہے جہاں فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل سے پوچھو، کیا میں وہ انسان ہوں جس پر اللہ کو فخر ہو؟ کیا میری زندگی اس قابل ہے کہ اللہ مجھے اپنے قریب رکھے؟ اگر جواب خاموشی ہے تو اس خاموشی کو دعا سے توڑ دو۔ رات کے کسی لمحے میں اٹھ کر اپنے رب کو پکارو اور کہو، اے میرے رب، میں خطا کار ہوں، مگر تیرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ مجھے وہ بنا دے جو تیرے قریب ہو جائے۔ یاد رکھو، اللہ کے نزدیک سب سے عزیز بندہ وہ ہے جو گناہوں کے باوجود توبہ کرتا ہے، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتا ہے، جو دوسروں کے لیے رحمت بنتا ہے، جو اپنی زبان سے کسی کے دل کو نہ توڑے۔ یہی اصل حیثیت ہے، وہ جو دلوں میں بستی ہے، وہ جو صرف اللہ جانتا ہے۔ دنیا والے تمہیں تمہارے کپڑوں، دولت، عہدے سے پرکھتے ہیں، مگر اللہ تمہیں تمہارے اخلاص سے پرکھتا ہے۔ اگر تمہارا دل نرم ہے، اگر تمہاری نیت پاک ہے، اگر تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہے، تو تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو۔ لہذا آج سے اپنے وجود میں جھانکنا شروع کر دو، اپنی نمازوں کو سنوارو، اپنے دل کو نرم کرو، اپنے گناہوں پر رو، اپنے رب سے بات کرو۔ زندگی بہت مختصر ہے، مگر اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جب تم اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑو گے تو تم دیکھو گے کہ کائنات تمہارے حق میں بدلنے لگی ہے، مشکلات آسان ہونے لگے گی، دشمن دوست بن جائیں گے اور تمہارا دل روشنی سے بھر جائے گا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی اصل پہچان پاتا ہے، وہ کسی عام مخلوق کا نہیں بلکہ خالق کائنات کا خاص بندہ ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں عزت دے، تمہیں بلند کرے، تو بس ایک بات یاد رکھو، اللہ صرف انہیں بلند کرتا ہے جو جھکتے ہیں، جو عاجز ہیں، جو دوسروں کے لیے آسانی بن جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے سننے والے، آج کے بعد کبھی خود کو معمولی نہ سمجھنا۔ تمہارا وجود ہے، مقصد نہیں۔ تم اللہ کی مخلوق ہو اور اس نے تمہیں اپنی محبت سے پیدا کیا ہے۔ تمہاری سانس، تمہاری دعا، تمہارا آنسو سب قیمتی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ تم اپنے دل کو اس کے لیے زندہ رکھو۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں اپنے قریب کر دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں وہ بنا دے جن پر تو راضی ہو جائے، ہمیں اخلاص، صبر، شکر اور توبہ کی نعمت دے، ہمارے دلوں کو نرم اور زبانوں کو سچائی سے بھرا رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو چینل قصص النور کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں روشنی، ایمان اور حقیقت کے قصے آپ کے دلوں کو بدلنے کے لیے سنائے جاتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیں اور یاد رکھیے، اللہ کے نزدیک اصل حیثیت دل کی ہے، چہرے کی نہیں۔